تو کہتے ہیں وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم صرف اس کے لیے سلامتی دینے والے ہوں گے۔ آیت نمبر 134 پہ آتا ہوں، وہ بڑی اہم آیت ہے۔ قرآن کا ایک عجیب انداز ہے، چند الفاظ کے اندر ایک اتنی بڑی حقیقت بیان کر جاتا ہے اور پھر پیغام دے جاتا ہے۔ کہتا ہے کہ فَحَلْ مِن مُدَّکِرٍ، پیغام دے دیا ہے، اب تم میں سے کوئی ہے اس یاد دہانی کو سمجھنے والا؟ کیوں غور و فکر نہیں کرتے؟ افلا تتفکرون، کیوں فکر نہیں کرتے ہو؟ بہت ہی مختصر انداز کے اندر ایک اتنا بڑا پیغام دے جاتا ہے قرآن، اس کا بڑا عجیب و غریب انداز ہے۔ یہ جو آیت میں پڑھ رہا ہوں نا، یہ بہت ساری حقیقتوں کو واضح کر دیتا ہے۔ یہ پیغام قرآن کہتا ہے تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ، یہ ایک جماعت تھی جو ایک نظریے پر قائم تھی، قد خلت، یہ گزر چکی ہے، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اس کے لیے وہ تھا جو اس نے جمع کیا، اس نے کمایا، ولکم ما کسبتم، تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے جمع کیا ہے، ولا تسألون عما كانوا يعملون، جو وہ عمل کیا کرتے تھے ان کے عمل کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ تم ان کے اعمال کے بارے میں اپنے آپ کو جواب دہ نہ سمجھو بھائی، وہ ہو چکا جو ہو چکا ہے۔ یہ بڑی اہم آیت ہے قرآن کی، اس کو اگر سمجھ لیا جائے نا تو یہ بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ہمارے ہاں جو شخصیات پر بحثیں چل رہی ہوتی ہیں نا، ہم تاریخ میں شخصیات پہ بحثیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ آج کل بڑا بازار گرم چل رہا ہے، کیونکہ آج کل تو وہ مواقع فراہم ہوگا نا میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، ہر بندہ ہی وہ تاریخ کو اٹھا کر، فساد کو اٹھا کر اور لوگوں میں نمایاں مقام حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کر چکے وہ کر چکے، تم سے سوال نہیں کیا جائے گا تم کیوں کے ٹھیکیدار بن رہے ہو۔ فقہ کی کتابیں لکھ دی ہیں، ان کے اوپر اعتراضات کیے جاتے ہیں تو اس کے اوپر جواب دے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم انہوں نے اس لیے نہیں کہا تھا، اس لیے کہا تھا۔ آپ کو کس نے ان کا جواب دے ٹھہرایا ہے؟ آپ اپنے عمل کے جواب دو یا ان کے جواب دے ہو؟ وہ کر چکے جو کر چکے، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، تمہیں کس نے ٹھیکیدار بنایا ہے اس چیز کا کہ تم دوسروں کے جواب دینا شروع کر دو، یا دوسروں کی لڑائیوں کو بیان کرو کہ وہ صحیح تھا وہ غلط ہے؟ تمہیں کس نے ٹھیکیدار بنایا بھائی؟ کیوں توانائیاں صرف کر رہے ہو اس کے اندر؟ کیوں لوگوں کے اندر نفرت کے بیج بو رہے ہو؟ فلاں صحابی نے فلاں صحابی کا اختلاف کیا ہے، خلاف کیا ہے، فرقہ فرقہ ہو گئے ہیں، فلاں نے فلاں سے جنگ کرنے کے لیے میدان جنگ میں اتر گئے ہیں، انہوں نے 70,000 صحابہ کو شہید کر دیا ہے، انہوں نے جمل کی جنگ لڑ لی ہے، انہوں نے صفین کی جنگ لڑ لی ہے۔ تمہارا کیا لینا دینا اس سے؟ تم کیا کر سکتے ہو ابھی جو گزر چکا ہے اس کے بارے میں؟ کیا تم اس جگہ جا کر اس وقت کو بدل سکتے ہو؟ تو کیوں توانائیاں صرف کر رہے ہو اس کے اوپر؟ لوگوں کے اندر نفرت کے بیج بو کے لوگوں کو فرقہ فرقہ کرنا، کوئی کسی کی شخصیت میں دیوانہ ہو رہا ہے، کوئی کسی کی شخصیت میں دیوانہ ہو رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ میں علی کا چاہنے والا ہوں، کوئی کہہ رہا ہے میں معاویہ کا چاہنے والا ہوں، وہ معاویہ کے فضائل بیان کر رہا ہے، وہ علی کے فضائل بیان کر رہا ہے۔ تمہارے فضائل بیان کرنے سے یا نہ کرنے سے کسی کی شان میں نہ تو کوئی بڑھوتی ہو سکتی ہے، نہ اس کی شان گھٹ سکتی ہے۔ اپنا کام اس چیز میں صرف کرو جس چیز میں قرآن نے بیان کیا ہے صرف کرنے کے لیے۔ معاشرے کی فلاح میں آگے بڑھ کے کوشش کرو، سلامتی کا پیغام دو، اپنی ذات سے دوسروں کے اندر سلامتی پیدا کرو۔ تم تو لگے پڑے ہو کہ فلاں نے یہ کام کیا ہے تو فلاں کا دشمن بن جا، ایک نئی جماعت بناتے ہیں اور اس کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ میں تو فلاں کی جنگ کے اندر شامل ہوتا تھا، میں فلاں کے ساتھ مل کر لڑتا۔ بھائی تمہیں کس نے کہا ہے لڑنے کا؟ تم لڑائی کا پیغام دے کس لیے رہے ہو؟ پورے اسلام کی بنیاد کو انہوں نے ڈھا کے رکھ دیا ہے۔ اسلام سلامتی کا پیغام دیتا ہے، آپ قرآن کی آیات پیش کر کے ایسا بیان کرتے ہو جیسے کہ قرآن کے اندر صرف و صرف مارم ماری ہی ہے، انتشار ہی ہے۔ پھر وہ اعتراضات جب پیش کیے جاتے ہیں تو پھر بولتے ہو کہ نہیں قرآن تو اسلام کا پیغام دیتا ہے۔ جب آپ نے ایسا پیغام پیش کیوں کیا ہے؟
تاریخیں جو اسلامی بیان کی جاتی ہے اٹھا کر پڑھ لیجئے، ایک عجیب قیامت برپا ہوئی ہے، خون سے بھری ہوئی تاریخ ہے، اسلامی تاریخ کو اٹھا کر ذرا مطالعہ تو کریں۔ وہ اس کے در پہ ہے، وہ اس کے در پہ ہے، وہ اس کو مار رہا ہے، وہ اس کو مار رہا ہے۔ ارے بھائی، کیا اسلام سے مارا ماری کے لیے آیا تھا یا سلامتی کا پیغام دینے کے لیے آیا تھا؟ قرآن تو بار بار کہتا ہے، قرآن تو یہاں تک کہتا ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا، جب تم راستے میں بھی نکلو اللہ کے راستے میں تو تحقیق کر لیا کرو، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، اگر تمہاری طرف کوئی زبانی طور پر بھی سلامتی کا پیغام بھیجتا ہے تو تم ہرگز یہ مت کہو کہ تو امن دینے والا نہیں ہے۔ قرآن تو یہاں تک لے کے جاتا ہے، آپ پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں۔ قرآن تو آپ کو آپ کے عمل کا کفیل بنا رہا ہے، آپ بنے ہوئے دوسرے کے ٹھیکیدار۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، آپ لگے ہوئے ہیں کہ اس نے کیوں لڑائی کی تھی، اب میں جواب دوں گا اس کا۔ آپ کون ہیں؟ آپ ہیں کون جواب دینے والے؟ آپ کے جواب کی کیا حیثیت ہے؟ آپ اپنی طرف سے کچھ بھی جواب دیتے چلے جاؤ گے، وہ لوگ مان لیں گے۔ لوگ بھی اتنے دیوانے ہو جاتے ہیں، بولتے ٹھیک ہے ہم تو یہی کہا ہوگا، یہی سوچ ہوگی ان کی اس کے پیچھے۔ اور جو اس معاملے میں روایت نے بیڑا غرق کیا ہے نا، میں پھر اس کو کسی اور دن بیان کروں گا کیا کیا انہوں نے بیان کیا ہوا ہے، کہ اللہ کے رسول کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے جنازہ موجود ہے اور لوگ خلافت کے لیے جنگوں کے یہاں تک آ گئے ہیں، مارا ماری کے لیے، ثقیفہ بنو ساعدہ کے اندر، بخاری کی روایت پڑھ رہا ہوں۔ بڑے ہو رہے ہیں، کون بنے گا خلیفہ؟ آپ بتائیے پھر کیا ہے یہ؟ اس کو کرسی کی جنگ نہیں کہتے تو کیا کہتے ہیں؟ میرٹ کی دھجیاں اکھیڑ کے پھینک دی جاتی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ عمر نے کہہ دیا کہ ابو بکر کہ میں خلافت کی بیعت کرتا ہوں تو بس معاملہ ختم ہو گیا ہے، کیونکہ عمر طاقتور تھے۔ بتائیے کہاں کہاں تاریخ کو آپ سنبھالیں گے؟ وہاں پر اس سے مسیلمہ سے جنگ ہو رہی ہے، کبھی کسی سے جنگ ہو رہی ہے، اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا ہے، اس کی گردن اڑا دی جائے گی، ایسا ہو جائے گا۔ یہاں پر علی کی معاویہ سے جنگ ہو رہی ہے، پھر آپس میں خاندانوں کو، میں نے کیا کہا، تربیت کے نتیجے ہیں یہ۔ اگر آپ یہ بات ثابت کرتے ہیں تو پھر تربیت کے نتیجے ہیں یہ، جس میں لوگوں کے لیے بغض اور عداوت پیدا کر دی جاتی ہے۔ میں بتاؤں گا آپ کو کہ بھئی یہ حق پر کون تھا۔ اچھا بھئی آپ بتا دیجئے حق پر کون تھا، بتائیے۔ اب دو بندے لگے ہوئے ہیں، ایک بندہ بولا یار حق پہ یہ والا گروہ تھا، بولا نہیں حق پہ یہ والا گروہ تھا۔ وہ کہہ رہا ہے میرے پاس یہ والی حدیث ہے، بولا نہیں میرے پاس بھی تو حدیث ہے نا وہ والی، میری نہیں سن رہے۔ اب آپ بتائیے جب دو بندے مختلف لوگوں کے لیے، دو مختلف شخصیات کے لیے لڑیں گے تو آپس میں ان کے دل میں کوئی محبت یا سلامتی رہے گی؟ ہمدردی کا جذبہ اور اصلاح کا جذبہ رہے گا؟ کبھی نہیں رہ سکتا۔ ان کی تربیت ایسی کی گئی ہے، ان کے دل کے اندر یہ بیج بو دیے گئے ہیں اور آج بوئے جا رہے ہیں۔ قرآن تو نبی کو مخاطب کر کے کہتا ہے لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر نگہبان نہیں ہیں، نگران نہیں ہیں۔ آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے پیچھے پڑ جائیں، نہیں، آپ کا کام کیا ہے؟ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، آپ کا کام صرف پہنچانا ہے، حساب ہمارے اوپر ہے، حساب آپ کے اوپر نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو حساب کے کھاتے بنا رکھے ہیں لوگوں نے۔ آؤ میں بتاتا ہوں تمہیں کہ علی حق پڑتا یا معاویہ حق پڑتا، کون حق پڑتا میں بتاؤں گا آپ کو۔ آپ کو کس نے بنایا بھائی ٹھیکیدار؟ آپ چھوڑ دو نا، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، آپ کو قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تُسْأَلُونَ، آپ سے سوال ہی نہیں کیا جائے گا، آپ سوال کے جواب دے رہے ہیں بلا وجہ۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے تم اس کے پیچھے کیوں پڑ رہے ہو؟ اب 1400 سال پہلے کے گڑے مردے اکھاڑ رہے ہو، بیان کر رہے ہو کہ نہیں وہ صحیح تھا، وہ غلط تھا، ایسا تھا ویسا تھا۔ کس نے آپ کو بھائی اس کا ذمہ دار بنایا؟ آپ معاشرے میں دیکھو کہ معاشرے کے اندر لوگوں کے درمیان جو بغض و عداوت پیدا ہوئی ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کر نہیں رہے آپ، اور نفرت کے بیج اور بوئے جا رہے ہیں آپ لوگوں کے درمیان۔ کیوں؟ اور یہ کوئی ایک دو بندے کی بات نہیں کر رہا ہوں، آج آپ جا کے کھولیں ذرا
سوشل میڈیا کو. ہر بندہ اسی طاق میں لگا ہوا ہے کہ کسی طرح میں اپنا نمایاں مقام حاصل کر لوں, لوگوں کے درمیان افتراق کروا کر, لوگوں کے درمیان شخصیت کے مسئلے فساد کروا کر میں اپنا مقام جو ہے وہ نمایاں کر لوں. قرآن کہتا ہے لکم ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون, تمہارا کیا ہے, تم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا بھائی جو کر چکے ہیں وہ لوگ. یہ آیت ایک ایسا پیغام دے رہی ہے کہ اگر اس آیت کے پیغام کو صحیح طرح سمجھ لیا جائے تو یہ تاریخی مسئلے, یہ شخصیات کے جھگڑے, یہ آپس میں افتراق, مذہبی افتراق, یہ سب ختم ہو جاتا ہے. قرآن کا پیغام تو ایک ہی ہے. میں ابھی آگے جب چلوں گا نا آیت میں, آپ دیکھیے گا قرآن نے کیا پیغام دیا ہے زبردست طریقے سے اس آیت کے اندر. یہ ایسی معمولی آیات نہیں ہے جن پہ آپ پڑھ کے روزانہ گزر جایا کرتے ہیں, بھائی بڑا پیغام ہے ان کے اندر. یہ جو میں نے ابھی اوپر کی 3 آیتیں پیش کی ہیں 131 سے 134 تک, کیا پیغام تھا اس کے اندر, تربیت کیسے ہوتی ہے.